ہم کچھ حیرت انگیز اور متجسس پیش کرتے ہیں۔ بنیادی ثبوت، نشانی، معجزہ۔ یہ ایک جسمانی چیز ہے، 1000 سال پہلے لکھی گئی ایک پرانی کتاب۔ یہ کتاب شاندار شاعری، گہرا نثر، ایک مربوط فلسفہ اور اخلاقی نظام پر مشتمل ہے۔ یہ سائنسی مظاہر اور ریاضیاتی توازن کو غیر معمولی انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ کتاب بڑے سوالات کے حتمی جوابات اور گہری اخلاقی رہنمائی پیش کرتی ہے۔ یہ وضاحت فراہم کرتا ہے اور سچائی کے متلاشیوں کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ یہ خدا کے وجود کو مخاطب کرتا ہے اور اس کی مرضی کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ ثبوت ایک ریاضیاتی کوڈ ہے جو اس کے متن میں خفیہ کرتا ہے۔ The book convincingly verifies the existence of God and at the same time completely reveals His will. This concrete evidence is the mathematical code encrypted within the text. کتاب تناسب، توازن، ترتیب اور عددی اقدار پر مبنی ایک پیچیدہ ریاضیاتی ڈھانچہ رکھتی ہے۔ حروف، الفاظ، جملے اور ابواب اس پیچیدہ ڈھانچے میں سیدھ میں آتے ہیں۔ کتاب کے قدیم ماخذ پر غور کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے بغیر اس طرح کی درستگی پیدا کرنا ناقابل تصور ہے۔ یہ غیر معمولی کتاب قرآن ہے۔ یہ اس قسم کا ثبوت فراہم کرتا ہے جس کی تلاش ماضی اور حال کے عظیم ترین مفکرین کرتے ہیں۔ پائتھاگورس، سقراط، افلاطون، ارسطو اور الفارابی جیسے نام ذہن میں آتے ہیں۔ دوسروں میں اویروس، اویسینا، تھامس اکوینس، کیپلر، گلیلیو اور نیوٹن شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں نے خدا کی طاقت سے خوفزدہ ہو کر عقل اور مشاہدے کے ذریعے اس کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دلیل کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے الہی نشانات کی تلاش میں دنیا کی تلاش کی۔ ان کی کوششوں نے بہت کچھ حاصل کیا اور اس دنیا کو شکل دی جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ ان کا کام سوچ، طرز زندگی اور سائنسی کامیابیوں میں انقلابی تبدیلیوں کا باعث بنا۔ ان شراکت داریوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں زبردست ترقی کی، تاہم ذہین نے اپنی خاطر علم کی تلاش نہیں کی۔ ان کا بنیادی مقصد خدا کے وجود کے منطقی، قائل اور قابل تصدیق ثبوت تلاش کرنا تھا۔ آئیے قرآن کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں 114 اوپوٹر مرتبہ پایا گیا ہے۔ آیت بسم اللہ قرآن میں سب سے زیادہ بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ ریاضی کے مظاہر کی بہترین مثال ہے۔ یہ جملہ 19 حروف پر مشتمل ہے۔ عربی جانے بغیر بھی تصدیق کرنا آسان ہے۔ حروف کی گنتی 1 2 3 19 تک۔ 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ ہر حرف کی ایک عددی قدر ہوتی ہے۔ ان کو شامل کرنے سے ہر لفظ کی اقدار ملتی ہے۔ 102 حروف 66 329 39 اور 279 289۔ 66 329 and 289۔ Total numerical value of all words۔ تمام الفاظ کی کل عددی قیمت 786 ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات 19 حروف اور کل قیمت 786 ہے۔ Total numerical value of Bismillah is 786۔ یہ 6 ہندسوں کا نمبر 786 19 سے قابل تقسیم ہے۔ بقیہ کے بغیر آئیے مزید تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم ترتیب کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ لفظ کی ترتیب بسم اللہ میں، اس کے بعد ہر لفظ میں حروف کی تعداد۔ یہ ترتیب ایک 8 ہندسوں کا عدد بناتی ہے جسے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ہر لفظ میں حروف کی تعداد کو اگلے لفظ کے حروف میں شامل کریں تو ہمیں 10 ہندسوں کا ایک عدد ملتا ہے جسے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ہر لفظ کی عددی قدر کو اس کے حروف کی تعداد میں شامل کرنے سے 15 ہندسوں کا عدد بنتا ہے جسے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل الفاظ کی عددی اقدار کو ملانے سے 16 ہندسوں کا عدد پیدا ہوتا ہے جسے 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں ہر لفظ میں حروف کی تعداد لکھنا، اس کے بعد اس لفظ میں ہر حرف کی عددی قدر اور پھر لفظ کی کل عددی قدر ایک 48 فوریٹ ہندسوں کا عدد بناتا ہے جسے 19 ناقل سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ہر حرف کی ترتیب نمبر 1 سے 19 9 تک کو اس کی عددی قدر میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں بیسٹ 62 ہندسوں کا عدد ملتا ہے جسے 19 ناقل سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی نظر میں یہ ہینڈ پھیری یا ہوشیار چال لگ سکتی ہے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات معقول ہیں اور ایک درست ذہن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ واقعی ممکن ہے کہ پیٹرن الفاظ یا یہاں تک کہ جملوں کو ان کی اقدار کو احتیاط سے ایڈجسٹ کر کے تخلیق کیا جائے، تاہم ایسا کرنے کے لیے کافی وقت، محنت اور ریاضیاتی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ This will take lots of time and mathematical skills. History knows of such examples. تاریخ نے اس طرح کی کوششوں کی مثالیں درج کی ہیں، لیکن اس طریقہ کو ایک پوری کتاب پر لاگو کرنا ایک ادبی شاہکار، تاریخی دستاویز، مذہبی صحیفہ، فلسفیانہ متن، اخلاقی ضابطہ اور عدالتی مجموعہ بالکل غیر حقیقی ہے۔ اس طرح کے کام کو پورا کرنے کے لیے درکار سراسر پیچیدگی اور زبردست کوشش تصور سے باہر ہے۔ انسانی عقل، خاص طور پر 7ویں صدی میں، اس طرح کے کام کے لیے محض لیس نہیں تھی۔ اس وسعت کے اعداد و شمار کا حساب لگانے کے لیے اسے جدید سپر کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہوگی۔ یہ بغیر وجہ نہیں ہے کہ قرآن انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اس جیسے کتاب تیار کرے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایجاد کیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس جیسے 10 صورتیں تو لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے کہہ سکتے ہو بلا لو۔ سورہ ہود آج تک یہ چیلنج پورا نہیں ہوا اور کوئی بھی قرآن کے ریاضیاتی معجزے کی تردید نہیں کر سکا۔ کیا آپ حمد کریں گے؟ قرآن کا ریاضیاتی معجزہ صحیفے کے تحفظ اور صداقت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ قرآن کی الہی اصل کی ایک ناقابل تردید تصدیق کے طور پر کھڑا ہے۔ 74 اور باب کی 30 آیت میں کہا گیا ہے، اس سے زیادہ 19 ہیں۔ سورہ مائدہ 73۔ کیا آپ قرآن میں مزید ریاضیاتی مظاہر کو تلاش کرنا چاہیں گے، اس بار پیچیدہ حسابات کے بغیر؟ ٹھیک ہے، صرف ثابت شدہ اور تصدیق شدہ حقائق۔ حقیقت، جفت اور طاق کی قسم آیت کہتی ہے۔ باب 79 اٹنان کی آیت 3 ہماری توجہ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ایک تجربے کے امکان کی طرف جاتا ہے۔ قرآن 114 فوٹر ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر باب میں آیات کی ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے۔ 114 فوٹر ترتیب نمبروں کا کل مجموعہ 6555 ہے۔ قرآنی آیات کی کل تعداد 6234 ہے۔ قرآن کی 114 اور فوٹر صورتیں، ان میں سے نصف کے پاس عجیب ترتیب نمبر ہے، ان میں سے نصف کے پاس یکساں نمبر ہے۔ آئیے یکسانیت اور عجیب کی بنیاد پر ابواب ترتیب دے۔ ان کی آیات کی مقدار اور ترتیب نمبر پر غور کریں۔ ہمارے پاس 4 زمرے آ گئے ہیں۔ پہلی قسم، 2 مشکلات۔ اس زمرے میں طاق ترتیب نمبر اور آیات کی طاق مقدار دونوں ہے۔ دوسری قسم، 2 برابر۔ اس زمرے میں یکساں ترتیب نمبر اور آیات کی مقدار بھی ہے۔ تیسری قسم، یکساں، جہاں ترتیب نمبر برابر ہے اور آیات کی مقدار طاق ہے۔ چوتھی قسم، طاق بالترتیب، اور آخر میں طاق جفت کا زمرہ، جہاں سب کچھ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب کیٹگریز کو گروپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ایسے ابواب ہیں جہاں ترتیب نمبر اور آیات کی مقدار آپس میں ملتی ہے، واقعات یا اختلاف سے۔ دوسرے گروپ میں ایسے ابواب ہیں جہاں آیات کی ترتیب نمبر اور مقدار میں میل نہیں ہے، حادثات اور مشکلات سے۔ واقعی حیران کن مندرجہ ذیل حقائق ہے۔ دونوں گروہوں میں آیات کی تقسیم اور تعداد نہ صرف متوازی ہے بلکہ برابر ہے، جبکہ متعلقہ گروہوں میں سورہ کے نمبر اور آیات کی تعداد برابر ہے، پورے قرآن میں ایک ہی عوامل کے مجموعہ تک۔ واضح طور پر ہمارے سامنے ایک کامل ہم آہنگی اور خوبصورتی ہے۔ کوڈ 19 نہ صرف قرآن کی پہلی آیت میں موجود ہے، لیکن لفظی طور پر پوری پہلی سورت سے گزرتا ہے۔ الفاتحہ پہلی سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم ہر آیت کا ترتیب نمبر لکھتے ہیں۔ ہر آیت میں الفاظ کی تعداد، ہر آیت میں حروف کی تعداد، ہر آیت کی عددی قدر۔ پوری سورہ میں کل الفاظ کی تعداد 29 پوری سورہ میں حروف کی تعداد 139
سورہ کے تمام الفاظ کی عددی قیمت 10,139 10 فورٹ تھی۔ اب آئیے دستیاب ترتیب کو 19 سے تقسیم کرنے والے نمبروں کے طور پر پیش کریں۔ 10,143. Now let us represent available sequences as numbers which are divisible by 19. آخر میں ہمیں 10 10 نمونوں کو 19 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔